الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى جلده وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والد الاحترام، قابل التكريم، سامعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، تو بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان ایک تعلق کو قائم رکھا ہے. یعنی جب انسانیت کا آغاز ہوتا ہے تو انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل ہوتی ہے اماں حوا کے ذریعے سے. اب جو ہی انسان دنیا پہ آیا ہے تو آتے ہی انسان کا تعلق ایک دوسرے انسان سے جڑ جاتا ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے. حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد ہوتی ہے، پھر ان کی آگے اولادیں ہوتی ہیں. کائنات میں بسنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے یہ تعلق صرف دو افراد پر مشتمل تھا، اماں حوا اور آدم علیہ السلام، میاں بیوی. اس کے بعد اس تعلق میں مزید افراد کا اضافہ ہوتا چلا گیا. مزید افراد مختلف کیفیات اور مختلف تعلقات کے ضمن میں انسانیت کی لڑی میں جڑتے گئے. پہلے یہ رشتہ میاں بیوی تک محدود تھا، اب اس رشتے میں اضافہ ہوا تو یہ بچوں پر بھی مشتمل ہو گیا. پہلے اماں حوا اور آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اب ان کے بچے ہونے لگے، اب ان کے آگے پوتے ہونے لگے، ان کی آگے اولاد ہونے لگی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک کائنات میں انسانوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ ساری کی ساری کائنات انسانوں سے بڑھ گئی. اب کائنات میں جہاں جو بھی شخص ہے، جو بھی انسان ہے، اس کا کچھ نہ کچھ دوسرے انسان سے تعلق ہے. لیکن اب مسلمانوں میں ایک چیز دیگر تعلقات کی بنسبت بلکہ تمام تعلقات سے زیادہ مقدم ہے، تمام تعلقات سے زیادہ بڑھ کر ہے. یعنی عام انسانوں میں تعلقات کی نوعیت ہو سکتی ہے کہ وہ قبیلے کا تعلق ہے، خاندان کا تعلق ہے، وہ تعلق جو ہے ایک ملک کے باشندے کا تعلق ہے، وہ تعلق ایک ریاست میں بسنے کی بنیاد پر ہے، وہ ایک گھر کے افراد کا تعلق ہے. اس سے بڑھ کے ان میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ تعلق اس قدر مضبوط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ المؤمنون كرجل واحد، کہ سارے کے سارے مومنین، سارے کے سارے مسلمان ایک شخص کی مانند ہیں، ایک انسان کی مانند ہیں.
جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے ایک انسان کی طرح ہے کہ انشتکا عینہ اشتکا کلہ، کہ اگر انسانوں میں سے کسی ایک انسان کی آنکھ میں درد شروع ہو جائے تو اشتکا کلہ، اس کا سارا کا سارا بدن تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ میں درد شروع ہو جائے تو سارے کے سارا بدن کو جلدی ہو جاتا ہے، وہ پریشانی میں اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی مثال تو ایک انسان کی طرح ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو بطور مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا فرض ہے، ایک دوسرے مسلمان میں یہ احساس ہونا ہے کہ اس کے جسم میں بھی تکلیف پہنچی۔ اگر ایک مسلمان اذیت سہ رہا ہے تو دوسرے مسلمان کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اس کی اذیت کو محسوس کرے۔ یہ تعلق رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے تعلق کی بنیاد اس بات کو بنائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا تعلق وہ خاندان کی بنیاد پر بھی ہے، ہمارا تعلق وہ قبائل کی بنیاد پر بھی ہے، سوسائٹی کی بنیاد پر بھی ہے، اور مختلف تعلقات ہیں ہمارے۔ لیکن اگر بطور امت، بطور رسول اللہ کی امتی ہم دیکھیں تو سب سے بڑھ کر جو تعلق ہے وہ مسلمان ہونے کا ہے۔ یعنی اگر میرا اور آپ کا تعلق ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے تعلقات میں سب سے بڑھ کر تعلق مسلمان ہونے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی کافر ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے افراد میں کوئی شخص ایسا ہے بیان اللہ کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، سارے تعلقات اپنی جگہ، ایک رشتہ اپنی جگہ، لیکن جو مودت ہے، جو دل کا تعلق ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم دل سے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، لیکن جو ایک دلی تعلق ہے جسے محبت کا تعلق کہتے ہیں، وہ آپ ایک کافر سے نہیں رکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے اسی قوم کے ساتھ، اسی قوم میں سے آپ شمار ہوں۔ تو اگر کسی ایسی قوم سے آپ محبت رکھتے ہیں، دلی محبت رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر ایسا شخص ہے جو کافر ہے، تو مسلمانوں کے تعلق کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں کہ رسول اللہ سارے کے سارے مومنین کو ایک انسان کی مثال، ایک انسان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایک انسان ہیں، ہمارے بدن کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے، میری آنکھ میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف صرف آنکھ میں ہی ہوگی، وہ تکلیف میرے سارے کے سارے بدن کو اذیت میں مبتلا کرے گی، سارا کا سارا جسم اس تکلیف کی وجہ سے پریشانی میں ہوگا، الجھن میں ہوگا۔ اگر میرے سر میں درد ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ سر والا حصہ ہے وہ اپنی تکلیف برداشت کر کر باقی سارا جسم ریلیکس بیٹھا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو وہ تکلیف کا احساس پورے کے پورے جسم میں ہوگا۔ تو مسلمان، ایک مسلمان کو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ المؤمنون کجسد واحد، کرجل واحد، کہ سارے کے سارے مومنین ایک انسان کی مانند ہیں، کہ اگر ایک انسان کی آنکھ میں تکلیف ہے تو اس کے سارے جسم میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کیفیت میں، اس احساس میں ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی کو تکلیف ہے، میں یعنی آگے جو بات کروں گا وہ بہت بڑی بات ہے، یعنی اس پہ بھی اگر ہمیں یہ احساس پیدا نہ ہو، ہمارا دل تکلیف میں مبتلا نہ ہو، ہمارے اندر احساسات اور ایموشنلی جذباتی طور پر ہم اس تکلیف کو محسوس نہ کریں،
تو پھر تو شاید ہم میں انسانیت تک نہیں. لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک مسلمان، صرف ایک مسلمان، اگر وہ بھی تکلیف میں ہے تو بطور مسلمان میرا اخلاقی فرض نہیں ہے، صرف میرا ایمانی فرض بھی ہے کہ میں اس کی تکلیف کو محسوس کروں، میں اس کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کروں. یہاں تو مسلمان پوری کی پوری ریاست، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہے کہ ہم تصور تک نہیں کر سکتے. یعنی آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کے سامنے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کو کھڑا کر کے اس کو آپ کے سامنے موت کی گھاٹ اتارا جائے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ چھوڑیں یار اس بات کو، چھوڑ دیں کہ آپ کے خاندان سے اس کا تعلق ہے. اگر آپ کے گلی محلے کے کسی فرد کو یوں سرے عام بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے اس کو یوں سرے عام اگر کوئی چار تھپڑ مار دے تو آپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا. یہاں تو ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ، ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ پچھلے پورے سال سے فلسطین کے مسلمانوں کو، ان کو صرف تکلیفیں نہیں پہنچائی جا رہی، ان کو منظم طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے. ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں، ان کی مائیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے بڑے محفوظ نہیں ہیں، ان کے ہسپتال محفوظ نہیں ہیں، ان کے جو دفاع کرنے والے لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں. ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اپنا دفاع کر رہے ہیں. یعنی ایک طرف پوری کفریہ طاقت ہے اسرائیل کی اس میں، ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اکیلا ہے. یعنی ہمیں ایک تو حوبہ یہ تھا ہمارے دلوں میں، ہم مسلمانوں کو ایک عرصے تک ہم مسلمانوں کو اس پروپیگنڈے کا شکار کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں اسرائیل کیا بلا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کوئی اتنی بڑی طاقت ہے، کوئی ایسی کوئی انٹیلیجنس اس کے پاس اتنی بڑی اس کی ایجنسیز ہیں اور اتنا بڑا اس کا دائرہ کار ہے کہ ایک جو ہے جانور تک، ایک پرندہ تک وہاں پر نہیں مان سکتا. لیکن ان نہتے لوگوں نے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کو جگہ تک نہیں ہے، ان کے وہ خیموں میں رہ رہے ہیں. اب تو ان کے خیموں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، مگر وہ بڑی ہمت سے، بڑے بہادری سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے اسرائیل کو ہر طرح سے شکست کو دے چکے ہیں. اگر آپ اندر کی خبریں دیکھیں، اگر آپ ذرا ڈیپلی جا کے اس سارے معاملے کو دیکھیں تو اسرائیل ہار چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کوئی فتح کی طرف جا رہا ہے، اسرائیل پوری طرح سے ہار چکا ہے. اگر وہ یعنی اگر اتنا ہی وہ طاقتور ہے تو پھر وہ غزہ کے لوگ تو تھوڑے سے ہیں، حماس کے مجاہدین کتنی تعداد میں ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کوئی لاکھوں میں یا وہ ہزاروں میں؟ وہ چند ایک ہزار افراد ہیں، لیکن وہ مقابلہ کر رہے ہیں. وہاں کیا ہے؟ وہاں ایمانی طاقت ہے ان کے پاس. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، موت سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. لیکن ایک مسلمان، آپ ذرا خبروں کو دیکھیں، آپ ذرا دیکھیں وہاں کی فلسطین کے لوگوں کی، ان کی زبان میں دو الفاظ ہیں، النصر اب الشہادہ، کہ ہمارے راستے میں تو دو ہی چیزیں ہیں، یا مدد ہے یا شہادت ہے، یا تو ہم فتح حاصل کریں گے یا پھر شہادت ہے. آپ تصور کریں، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ان کی جو قیادت ہے اس کے سب سے بڑے سربراہ، آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہوگا یا کیا سن، وہ ایک عام مجاہد کی طرح، ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے ہیں. شاید آپ کی نظر سے وہ ویڈیو بھی گزری ہو. وہ ایک عام سپاہی کی، آپ تصور کریں کہ آپ کوئی یہودی یا کوئی بھی طاقت ویسا کر سکتی ہے کہ ان کا سربراہ، یعنی یہ تو رسول اللہ کے زمانے کی یادیں تازہ ہو رہی ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کے راہ میں لڑ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کس لیے اتنی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں؟ وہ اسلام کی خاطر، وہ اپنے ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے، جہاں اسرائیل پورا کا پورا یورپ، پوری کی پوری یہودی طاقتیں، پوری کی پوری کفریہ طاقتیں اس کی پشت پر کھڑی. ابھی کل کی خبر ہے کہ جرمنی نے 12 ارب ڈالرز اسرائیل کو، نہ صرف 12 ارب ڈالرز
بلکہ ہتھیاروں کی ایک بہت بڑی تعداد بہت بڑی کھیت سائی کو دی ہے۔ میرا ہم سے سوال ہے، ہم مسلمان کے اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان کی مدد تک نہیں کرتے، وہاں وہ پوری طرح سے ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس تکلیف کو محسوس تو کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا ایک ویڈیو تو دیکھیں، آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ ان کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، ان کے پاس کفن تک نہیں ہے، ان کے قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے، ان کے پاس لاشیں اٹھانے کو کوئی آسرا نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے بڑا، چھوٹا بچہ بڑا بچہ اوپر سے لے کے نیچے تک، وہ سارے تکلیفوں میں ان کے صحافی محفوظ نہیں، ان کے اسپتال محفوظ نہیں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں، ان کے بچے پچھلے ایک سال کے دوران یہ غالباً 80,000 کے قریب تو صرف بچوں کو انہوں نے شہید کیا۔ آپ ایک بچے کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں مسلمانوں کو یوں کھلونوں کی طرح ان کو ذبح کیا جائے۔ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس حیثیت، ہم اس کیفیت کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے اوپر حسرت ہے کہ ہم وہاں پورا کا پورا ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہم ایک کوک کی بوتل نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم KFC اور میکڈونلڈ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسرائیلی پروڈکٹ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی ہمیں اس بات پر تکلیف، ہم اس بات کو نہیں برداشت کر سکتے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکیں اور وہاں وہ سارے کے سارے اسلحے، ساری کے سارے کارکنوں کے ساتھ ان کا سپورٹ کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر آج کی خفیہ طاقتیں اپنا ہاتھ، انجام کار کو پتہ مسلمانوں کی ہے، فلسطین کے لوگوں، انجام کار اسرائیل کی شکست ہے، اسرائیل پوری طرح سے نیست و نابود ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ وہ لوگ تو پوری استقامت کے ساتھ نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان کے جذبات، ایمانی لیول اتنا بلند ہے کہ اس کی ایک حد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن سوال میرا اور آپ کا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس سائڈ میں کھڑے ہیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری، انہیں کوئی ہماری امداد کی ضرورت نہیں، وہ لڑ لیں گے، وہ اپنا مقابلہ آپ کر رہے ہیں، وہ پچھلے ساتھ سے کر رہے ہیں، وہ آگے بھی کر لیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کس طرف کھڑے ہیں؟ کیا ہم ایک مسلمان کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں؟